مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8250۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس واحد منکم بمنجیہ عملہ۔ عقیدے کے اعتبار سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہماری تعلیم فرماتے ہوئے ایک بڑا اہم جملہ فرمایا، کوئی بھی تم میں اپنے عمل کی بنا پر اللہ کے ہاں نجات نہیں پا سکتا۔ تم میں سے کسی کو یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ میرے اعمال بہت اچھے ہیں، میری نیکیاں بہت زیادہ ہیں، تو میں اپنی نیکیوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے میں اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤں گا، نجات پا جاؤں گا۔ فرمایا میانہ روی کے ساتھ نیکی کے کام کرتے رہو، تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے عمل کی بنیاد پر کہے کہ میں اللہ کے ہاں نجات پا جاؤں۔ اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے جو انسان کو نواز دے، ورنہ کوئی اپنی عمل کی بنیاد پر یہ کہے کہ جی میں بہت اچھا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بڑے حیران ہوئے۔ ایک سوال انہوں نے عرض کیا کہ ہم تو اپنے عمل کی بنیاد پر نجات نہیں پا سکتے، اے اللہ کے رسول آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی اللہ منہ برحمہ وفضل، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل ہے جو مجھے ڈھانپ لے، ورنہ اللہ کے ہاں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو اپنے عمل کی بنیاد پر نجات پا سکتا۔ کتنا واضح اور اہم سبق ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دیا کہ کوئی بھی یہ گمان نہ کرے کہ میں بڑی نیکیاں کر رہا ہوں بس میں جنت میں چلا جاؤں۔ اپنی نیکیوں کی بنیاد پر، اپنے عمل کی بنیاد پر کوئی یہ سمجھے کہ مجھے نجات مل جائے گی، اللہ کی رحمت اور اس کا فضل شامل حال نہ ہو تو میں آپ ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے ہاں نجات نہیں پا سکتا۔ اسی لیے وہ کہا تھا نا کہ عدل کرے تے تھر تھر کمبڑ اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون میں جائے منہ کالے۔ تو ہمیں اللہ سے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے، اللہ سے اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے۔ ہمارے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں، ہم سے بڑے بڑے نیکوکار، بڑے بڑے اہل تقوی ہو سکتا ہے۔ اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور ان کے بعد تابعین کا جو دور ہے وہ ڈرتے رہتے تھے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ اللہ نے ہمیں دنیا میں دے دیا، ڈرتے رہتے تھے۔ تو ہم بھی اگر یہ سمجھیں کہ ابھی ہماری بھی نیکیوں کا بدلہ اللہ نے ہمیں دنیا میں دے دیا ہوا تو پھر ہمارے پاس تو جب آنکھ بند ہوگی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہ ہو۔ یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں جس کی ہمیں اللہ توفیق دے رہا ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ انہیں قبول فرما کر انہیں ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، انہیں ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ تو اعمال نجات کا دار و مدار اعمال پر نہیں ہے، بلکہ نجات کا دار و مدار اللہ کی رحمت پر ہے، اللہ کے فضل پر ہے۔ ہمارا اس کے ساتھ ہی آج کی اس حدیث کے ساتھ ہماری مسند احمد بن حنبل کی جلد نمبر 13 آج مکمل ہوئی۔ ہم نے یہ جلد شروع کی تھی 24 جنوری 2024 کو۔ جنوری 2024 کو ہماری یہ 13 نمبر جلد کا آغاز ہوا تھا، اور آج 15 مئی 2025 کو ہماری یہ جلد مکمل ہوئی۔ 13 جلدیں مسند احمد بن حنبل کی ہو گئیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہمیں اسی طرح جب تک ہم زندہ ہیں اپنے محبوب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری جو احادیث کی تعداد ہے وہ 8250 ہم نے حدیثیں پڑھ لی، 27,000 حدیثیں ہیں اس میں، ابھی ہم نے 8,000 پڑھی۔ اور یہ پڑھ کے بھی میں رات کو بھی کلاس میں ایک بات کر رہا تھا
کہ ایک کافر شخص، ہم نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ غیر مسلم تجزیہ نگار محقق، اس نے یہ مسند احمد بن حنبل ساری پڑھی تھی، اور صاحب سیرت النبی نے لکھا کہ کوئی مسلمان اس کے دعوے کی برابری نہیں کر سکتا۔ جب ہم نے یہ بات پڑھی تھی تو ہمیں تکلیف ہوئی تھی کہ ایک کافر وہ یہ ساری حدیث کی کتاب پڑھا ہوا ہو اور ہم کلمہ گو ہو کر ہم یہ دعویٰ نہ کر سکیں، تو ہم یہ دعویٰ کرنے والے بن جائیں، آنے والی نسلوں کو بتا سکیں کہ ہم نے مسند احمد ساری پڑھی ہے، تو ہماری ابھی 8250 حدیثیں ہوئی ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں، یہ بھی اس کا فضل اور اس کا کرم ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، اس کی توفیق ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم یہ کتاب جو حدیث کی سب سے بڑی کتب میں شمار ہوتی ہے، اس کو ہم فرد ایک ایک حدیث کے طور پہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کاملہ کے صدقے اپنی پناہ عطا فرمائے، عافیت نصیب فرمائے اور ہمیں استقامت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔